اور یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ رونے والوں، اب سے چند لمحات کے بعد ہم سب شب عاشور میں داخل ہو جائیں گے۔ یقیناً جب سے ہلال محرم افق پہ نمودار ہوا، آپ حسین کے عزادار لباس سوگ میں ان مجلسوں میں آتے رہے۔ آپ نے اپنے طور پر بڑی زحمت اٹھائی اور آپ مسلسل اس عشرہ محرم میں ان مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، اس فرش ازا پر آ کر بیٹھتے رہے، جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا رہا حسین کا ذکر کرتے بھی رہے، حسین کا ذکر سنتے بھی رہے۔ یقیناً آپ کی اس عمل کی جزا آپ کو ملنی چاہیے، لیکن عزاداروں، ہم پڑھنے والے یا ہم فرش ازا بچھانے والے کون ہوتے ہیں کہ جو تمہارا شکریہ ادا کر سکے؟ تمہارا شکریہ تو وہ بی بی ادا کرے گی نا کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ تمہارا شکریہ تو وہ بہن زینب ادا کرے گی جو راتوں کو جاگا کرتی تھی، ہائے میرے بھیا حسین کو کہیں پیاس نہ لگ جائے۔ ہاں عزاداران حسین، شب عاشور نمودار ہو رہی ہے۔ یہ شب وہ شب ہے کہ جس شب کو شام شہیدہ کہا جاتا ہے، یہ شہیدوں کی شام ہے۔ شہیدوں کی شام، ہر گھر کے عزاخانے کھلے رہیں گے، آپ چوک در چوک اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان عزاخانوں میں حاضری دیں گی، ان عزاخانوں میں حسین کا ماتم کریں گی، حسین کے بچوں کا ماتم کریں گی۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات ارے زینب قرآن پڑھتی رہی اور دعا کرتی رہی۔ زینب کیا دعا کر رہی تھی؟ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اور بھائی سے تمہیں صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ اے رات پہل جا، تیرے بس میں ہے جہاں تک، اور باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی عزا تک۔ عزادارو، ارے رات بھر ہر بی بی اپنے خیمے پہ بیٹھی ہوئی، ارے اپنی قربانی کو سجاتی رہی۔ ارے کہیں ام لیلا علی اکبر کو سجا رہی تھی، کہیں ایک ماں زینب اونو محمد سے کہہ رہی تھی، اے اونو محمد، ارے کل سب سے پہلے اپنے ماموں کے اوپر سے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنا۔ ارے کہیں قاسم کی ماں ام فرما کہہ رہی تھی، قاسم، ارے کل جب میدان کارزار سجے گا، اے میرے لال، ارے سب سے پہلے ارے تم نے ارے اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے، ورنہ ماں کے اوپر نام آئے گا۔ ارے فرما خیر خاندان کی تھی۔ عزاداران حسین، ارے رات بھر ارے قیام حسین
حسینی میں عبادت ہوتی رہی رات بھر، ارے چراغوں کی مدھم روشنی میں ہر ماں اپنے لال کا چہرہ تکتی رہی، یہاں تک کہ سحر نمودار ہونے لگی۔ میرا مولا ارے کڑیل جوان بیٹی کے پاس آیا، اکبر کے پاس آ کر حسین نے کہا، اے میرے لال اکبر، اے میری جان اکبر، ارے اگر ہو سکے تو اب لہجہ محمدی میں، ارے نانا کے لہجے میں ایک مرتبہ اکبر آزاد دے دو، میرا شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ گلدستہ آزاد پہ آیا۔ اب جو کہا علی اکبر نے، اللہ اکبر، زینب قرآن پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ قرآن کو بند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے بار الہ تیرا نام بھی باقی رہے، میرے بچے کی اذان بھی باقی رہے۔ شہزادی آپ کی دعا مستجاب ہو گئی، ارے خدا کا نام بھی باقی ہے، اذان علی اکبر بھی باقی ہے۔ ارے آج ارے بابا کہاں سے ارے اذان علی اکبر ہوگی؟ ایک مرتبہ ارے زینب نے فضا کو بلا کر کہا، اے ابا فضا، ارے بھیا سے جا کر کہیے ارے زینب اپنے لال علی اکبر کی آخری اذان سننا چاہتی، زینب اپنے لال کی آخری اذان سننا چاہتی ہے، ارے ذرا بلند آواز میں ارے میرے بچے سے اذان دلوائیے۔ ہائے 57 برس کا بوڑھا باپ ارے کڑیل جوان بیٹی کے پاس آ کر کہتا ہے، اے علی اکبر، ارے خیمے میں موجود میری بہنیں تیری آخری اذان سننا چاہتی ہے، اے میرے لال علی اکبر، ارے ذرا بلند آواز میں اذان دے۔ ایک مرتبہ ارے شہزادہ علی اکبر نے ارے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگے، بابا کون میری آخری اذان سننا چاہتا ہے؟ کہا بیٹا خیمے میں موجود میری بہنیں تیری آخری اذان سننا چاہتی ہے۔ ارے ہاتھوں کو جوڑ کر اکبر کہنے لگے، بابا ذرا انصاف تو کیجئے، آپ کی بہنیں اکبر کی آخری اذان سنے۔ ہائے میری بہن سغرا، ارے بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا بی بی تجھے لینے آؤں گا، بابا ارے آپ تو امام ہیں، اعجاز امامت دکھائیے، میری بہن کو میری آخری اذان سنائیے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے معجزہ دکھایا، ارے اب جو علی اکبر نے کہا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ وہ مقام کہ جس مقام پر ارے علی اکبر کا نقش پا موجود تھا، جہاں سغرا سے آخری مرتبہ اس کا بھائی بچھڑا ہوا تھا، اسی مقام پر ارے غش میں پڑی ہوئی سغرا کی آنکھیں کھلی۔ ایک مرتبہ سغرا کہنے لگی، نانی میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے آ گیا، نانی ارے ابھی میں نے اپنے بھیا کی آواز سنی ہے۔ اور زدارد حسین ارے میدان سج گیا، ارے ایک کے بعد ایک حسین پہ سے قربان ہونے لگا۔ ہائے حسین، ارے 3 دن کا پیاسا حسین، ارے 9 دن کا روزہ دار حسین نے 71 جنازے ارے دوپہر میں اٹھائے، اور مشکل سے مشکل ترین لاشا ارے حسین اٹھاتے رہے۔ ارے سب سے مشکل لاشا ایک مرتبہ حبیب جیسے دوست کا تھا، اس سے زیادہ مشکل لاشا ارے ہر جیسے مہمان کا تھا، اس سے زیادہ مشکل لاشا ارے 32 برس کے بھائی کا تھا۔ حسین لاشا تو نہ اٹھا سکے، ارے فقط نہر کے کنارے سے عباس کے بازو لے کر آ گئے۔ ارے اس سے زیادہ مشکل لاشا ارے اس دولہا کا تھا کہ جس کا لاشا ارے گھوڑوں کی سموں تلے پامال ہو گیا تھا۔ ارے اس سے زیادہ مشکل لاشا اس 6 مہینے والے کا تھا، ارے جسے حسین جب دفن کر
رہے تھے. ارے مٹی ڈالتے ڈالتے ارے فقط ابھی اسے دفن کرتے کرتے ارے مٹی ڈالتے ڈالتے ارے سینہ علی اصغر تک پہنچے تھے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگے بار الہ. اب حسین تھک گیا اور اس سے بھی مشکل ترین لاشا ارے کڑیے جمال بیٹے کا تھا, 18 برس کا بیٹا تھا, سینے پہ سینہ تھی اور ایک مرتبہ حسین نے یا علی مدد کے گئے جب بچی کو باہر نکالا. ارے بچی اکیلے نہ آئی, ارے جگر کے ساتھ باہر آ گئی. آزادارو ایک مرتبہ حسین کی آخری رخصت ہے. ارے شہزادی فرماتی ہے ارے جب بھی کوئی حسین کی شہادت پڑھے میرے بچے کی رخصت کو ضرور بیان کرے. آزادار نے حسین خیمے کے در پر آئے, آ کر کہنے لگے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ, السلام علیکم یا بادل رسالہ. حسین غریب کا آخری سلام, رقیہ زینب حسین کا آخری سلام, اے سکینہ ام کلثوم حسین غریب کا آخری سلام. اور پھر فضہ سے کہا, ارے فضہ سے کچھ طلب کیا. ارے فضہ ایک صندوق کے پاس گئی, اس صندوق کو کھولا, کھول کے ایک مرتبہ اپنی چادر کے دامن میں چھپا کر ارے کوئی چیز امام حسین کے سپرد کی. ارے زینب کہنے لگی اے اماں فضہ ارے کس سے چھپا کر بھائی کے سپرد کر رہی ہو؟ ارے زینب جانتی ہے یہ وہی کرتا ہے جو میری ماں فاطمہ زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. ایک مرتبہ حسین نے اس کرتے کو کوہنا کیا اور پھر میرا مولا ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آیا, ارے غش سے بیٹے کو اٹھایا, ارے راز امامت کو سپرد کیا اور آپ سب کے لیے, اپنے سارے چاہنے والوں کے لیے, اپنے شیعوں کے لیے حسین نے ایک پیغام سید سجاد کو دیا. ارے وہ پیغام کیا تھا ذرا تصور تو کیجئے میرے مولا کی بے کسی کا. ارے سید سجاد سے حسین نے کہا اے سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہنا ارے جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد کرے. آزادار حسین ارے میرا ریز کہتے ہیں ارے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہو جنازہ بڑے گھر سے. آزادارو ارے حسین خیمے سے باہر آ گئے, ارے ذوالجلال کو دیکھا, ارے ناصرہ تھا, کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. میرا مولا ذوالجلال پر بیٹھ گیا. ارے چاہتے ہیں حسین ذوالجلال آگے بڑھے, ذوالجلال آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ حسین غریب نے ارے اپنے گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈال کر کہا اے ذوالجلال حسین جانتا ہے ارے تو صبح سے حسین کے ساتھ مل کر ارے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے. اے ذوالجلال تو بھی تھک گیا ہوگا, لیکن اب حسین کی آخری زحمت ہے, اس کے بعد حسین اب تجھے کبھی کوئی زحمت نہ دے گا. ایک مرتبہ وفادار نے اپنے صبح کی جانب اشارہ کیا. مولا نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا, ارے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے صبح سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجلال میرے بابا کو مختم میں مت لے کر جا, ارے صبح سے دیکھ رہی ہوں ارے جو بھی کوئی جاتا ہے ارے لوٹ کر واپس نہیں آتا. ہائے میرا مولا. ایک مرتبہ ذوالجلال سے پھر نیچے اترا, ارے بچی کو گلے سے لگایا, ارے بچی کو لے کر حسین خاں کے کربلا پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ سکینہ سے کہا سکینہ آؤ بیٹا آؤ تمہیں ہم آخری مرتبہ سکینہ سلا دے, اور بی بی اس کے بعد تو تمہیں وہی چلن اپنانا ہے
کہ جو یتیموں کا چلن ہوتا ہے. ارے 3.5 سالہ بچی تھی, جانتی نہیں تھی یتیم کسے کہتے ہیں. ارے باپ سے پوچھنے لگی, بابا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین کہنے لگے, بیٹا ارے جہاں میں یہی تو صدمہ عظیم ہے, اور مر جائے جس کا باپ وہی بچہ یتیم ہے. ایک مرتبہ عزادارو سکینہ باپ کے گلے لگی. حسین کہنے لگے, آؤ سکینہ آؤ میرے لال, اب تمہیں آخری مرتبہ سلا دیں, اللہ جانے اب تمہیں سونا نصیب ہو یا نہ ہو. ایک مرتبہ بچی تڑپ کے کہنے لگی, بابا بابا جب رات کو میں آپ کی پاؤں گی بابا, ارے جنگل میں اکیلے ہی چلی آؤں گی بابا. ارے فرمایا, یہ شہنے کے نہیں نکلتی سیدانیاں رات کو باہر, اور چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. کہنے لگی کہ پھر سوئے گے کہاں پر علی اصغر؟ فرمایا, اب ضد نہ کرو, یہ باپ صدقے ہو تم پر. ارے شب ہوگی اور دشت میں ہم ہوں گے بی بی, اصغر ہمارے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی. کہنے لگی کہ کیسی ہے یہ باتیں, میرا جی روتا ہے بابا. ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. ارے جیتے رہے فرزند کہ سب لخت جگر ہے, میں آپ کی بیٹی ہوں, وہ اماں کے پسر ہے. عزادارو حسین, مجھے نہیں پتا ایک باپ اپنی بیٹی سے کیسے رخصت ہوا ہوگا, بس اتنا سن لیجئے. حسین میدان میں آئے, ارے لشکر پہ لشکر ٹوٹا. ارے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ کے رکھ دیا. ارے کل پہ لشکر کی فوجیں ارے کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. ارے حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار تھی, اور حسین کہتے جا رہے تھے, جنگ کرتے جا رہے تھے, آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جو 3 دن کا پیاسا ہے, آؤ اس کی جنگ دیکھو جو صبح سے ارے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے. ارے جنگ کرتے کرتے ارے حسین کا رخ دریائے فرات کی طرف ہوا. ارے بن بازوؤں کے پڑے ہوئے 32 برس کے بھائی کا لاشا دیکھا. حسین کہنے لگے, اٹھو پاس, آقا کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حسین اس درخت کے پاس سے گزرے جس درخت کے نیچے ارے کڑیل جوان بیٹا ارے سینے پہ سلا کھائے پڑا ہوا تھا. ارے علی اکبر کا لہو اس وقت تک جگر کر جگہ سے ابل ابل کے باہر آ رہا تھا. حسین نے یہ منظر دیکھا. حسین کہنے لگے, اے بیٹا علی اکبر, اے بیٹا علی اکبر, اٹھو بابا کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ ندائے بھی آئی. ارے اکبر نہ جی سکیں گے, جو برسوں بغا کرو, بس بس حسین نادائے طفلی ادا کرو. ارے اس صدا کا آنا تھا. حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا. ذوالفقار میان میں گئی. ارے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. ارے تلواروں کی برسات ہونے لگی. ارے جس کے پاس جو کچھ بھی تھا ارے وہ حسین کی طرف پھینک رہا تھا. ارے 9 لاکھ کا ریلا تھا اور اکیلا آپ کا مظلوم مولا تھا. ارے تیر آ رہے تھے, تلواریں آ رہی تھی, ارے پتھر آ رہے تھے. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا اٹھا کر ارے دل بندے صحرا کی جانب پھینک رہا تھا. ایسے عالم میں ارے جنگل میں گونجی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھے لوٹ لیا. واہ محمدہ 1900 ہے سخت تنے چاک چاک پر, زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے ذوالفقار تو ہی بچا لے حسین کو, اے ذوالجلال تجھ سے بلوگی حسین کو. ارے ماں کی آواز آئی. ارے بہن بے تاب ہو کر ارے خیمے سے باہر آئی. ارے 70 قدم کا فاصلہ تھا. دل زینب پہ زینب کھڑی دیکھ رہی تھی. ارے شبر کو نکلتا خنجر جا رہا تھا.
ارے زینب نے قرآن سر پہ رکھا اور شمر کے آگے بیٹھ کرنا شروع کر دیے. اے شمر میں بھائی کے پاس آلوں تو ذبح کر اور سید قبلہ رو پہ لٹا لوں تو ذبح کر. ارے زخموں سے جلتی ریت چھڑا لوں تو ذبح کر. ارے چادر بدن کے نیچے بچھا لوں تو ذبح کر. ارے پانی نہ مل سکے گا یہاں زہرا کی جائی کو آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو. ازادارو ارے بہن بہن کرتی رہی. شمر حسین کے پاس پہنچا. شمر کہنے لگا ارے میں نے ضرب پہ ضرب مارنی شروع کی. ارے میں جب بھی ضرب مارتا حسین تڑپتا حسین تڑپتا حسین کے لب ہلتے. ارے میں نے سوچا کہ شاید حسین ارے مجھے بد دعا دے رہے ہیں. میں نے اپنے کان حسین کے لبوں کے پاس لایا تو حسین کہہ رہے تھے اماں اماں اماں.